آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفجر کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد۔ علم کیا نہیں تارا دیکھا آپ نے، کیفا کیسا، فعلا سلوک کیا، رب کا آپ کے رب نے، بعاد عاد کے ساتھ۔ فرمایا علم تر کیف فعل ربک بعاد، العماد اس میں جنس ہے جو واحد و جمع سب پر آتا ہے۔ ارم نوح کی اولاد میں سے ایک آدمی کا نام ہے جس کی نسل سے عاد ارم تھے۔ عاد ارم سے مراد عاد اولا ہیں جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور عاد ثانیہ یا عاد اخری سمود کو کہتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ ارم خاص اس جگہ کا نام تھا جہاں عاد رہتے تھے، واللہ عالم۔ البتہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کی باتوں کو خرافات قرار دیا ہے جنہوں نے ارم ایک ایسا شہر بیان کیا ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی تھی۔ ذات العماد کا لفظی معنی ستونوں والے، ان کا یہ لقب اس لیے ہے کہ وہ بڑے قد آور تھے جس طرح کھجوروں کے تنے، اور اس لیے بھی کہ وہ بڑے بڑے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے، اور محض شان و شوکت کے اظہار کے لیے اونچی سے اونچی یادگاریں بناتے تھے۔ یعنی ان کی طرف حضرت علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے تکذیب کی، بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے سخت ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا جو متواتر 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے علم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ان نافرمانوں کو کیسی عبرتناک سزا دی۔ ارم ذات العماد، ارم یعنی جو ستونوں والے تھے، اور وہ عاد کون تھے؟ ارم ذات العماد، بڑے لمبے لمبے ستونوں والے ارم۔ ان شہادتوں کے بعد اللہ تعالی جل شانہ نے سب سے پہلے قوم عاد کا ذکر کیا۔ قوم عاد کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، اور عاد ارم بھی۔ عاد ارم وہ اس لحاظ سے ہیں کہ ارم بن سام بن نوح کی اولاد تھے، اور ذات العماد کی کئی توجیہیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ وہ خود بہت بلند قداور اور بلند قامت رکھتے تھے، دوسری یہ کہ بلند بالا عمارتیں بنانے کا آغاز انہوں نے ہی کیا تھا، تیسری یہ کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو اپنے خیمے نصب کرنے کے لیے بہت اونچی اور مضبوط لکڑیاں استعمال کرتے تھے جیسے وہ ستون ہیں۔ ذات العماد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، مینار اور گنبد بناتے تھے، اور ان پر بے دریغ روپیہ صرف کرتے تھے۔ اونچے اونچے مینار محض اس لیے بنا ڈالتے تھے کہ اوپر چڑھ کر گرد و پیش کا نظارہ کر سکیں، اور جب مزید رقم کی ضرورت ہوتی تھی تو پھر دوسروں کو لوٹتے تھے۔ ان کی تیار کردہ بڑی عمارتوں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ارم جیسی بلند عمارت بنائی، روایات میں آتا ہے جس کی 80 منزلیں تھیں اور ہر منزل کا درمیانی فاصلہ 40 فٹ تھا۔ سورہ شعراء میں قوم عاد اور سمود کا حال تفصیل سے موجود ہے کہ یہ لوگ کس قدر فضول خرچ تھے، پہاڑوں کو تراش کر بڑے نقش و نگار والی عمارتیں بناتے تھے، بڑے صناع اور کاریگر تھے، عمارتوں کے بے حد دل دادا تھے، شہرت اور نمائش کی روپیہ پانی کی طرح بہاتے تھے، مگر رفاع عامہ کا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ ان کے لیے تابسون کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی یہ لوگ فضول
فضول کام کرتے تھے۔ اس قسم کی بعض کاموں کی مثالیں ہمارے زمانے میں بھی موجود ہیں۔ مثلا مینار پاکستان پر اس وقت لاکھوں روپیہ خرچ ہوا۔ یہ صرف اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس مقام پر مطالبہ پاکستان پاس ہوا تھا، مگر اتنی خطیر رقم خرچ کرنے کا کیا فائدہ۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پر تقریباً 7 کروڑ روپیہ صرف ہوا۔ بڑے بڑے قیمتی پتھر درآمد کیے گئے جن سے ان کی تزئین ہوئی، آرائش ہوئی۔ یہ چیزیں تابسون میں آتی ہیں۔ کام تو ایسے ہونے چاہیے جن سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے، تعلیم کا انتظام ہو، سائنس میں ترقی ہو، غرباء و مساکین اور محتاجوں کی پرورش ہو، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دی جائے، تبلیغ دین کی مد میں خرچ کیا جائے۔ دنیا بھر کے محتاج لوگ اعانت کے مستحق ہیں۔ الغرض یہ لوگ فضول چیزوں پر بڑا خرچ کرتے تھے مگر رفاہ عامہ کے کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالی جل شانہ نے مکہ والوں کو سمجھایا کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے قداور لوگ تھے، ساز و سامان کا کوئی شمار نہ تھا، بڑی بڑی عالی شان عمارتوں کے مالک تھے، ان کو اللہ تعالی جل شانہ نے اتنی سخت سزا دی، تم تو ان کے عشر عشیر بھی نہیں ہو، تم اللہ کی سزا سے کیسے بچ سکتے ہو۔ قوم عاد کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور کیا تم نے قوم سمود کو نہیں دیکھا جنہوں نے وادی قرا میں پتھروں کو تراش تراش کر عمارتیں بنائیں، ان پر عجیب و غریب نقش و نگار بنائے۔ ان عمارتوں کے نمونے تبوک اور وادی قرا میں آج بھی موجود ہیں۔ سمودی عمارتوں کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کمال درجے کے کاریگر تھے، کمال درجے کے صناع تھے، بڑے بڑے انجینئر تھے، عمارتوں کے علاوہ بڑی بڑی مورتیاں بنانے میں بھی ماہر تھے۔ التی، وہ جو لم نہیں یخلق پیدا کیا گیا، مثلھا کوئی ان جیسا، فی البلاد شہروں میں، یعنی اتنی بلند و قامت، زور آور اور مضبوط قوم روئی زمین پر اور کہیں موجود نہ تھی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ساری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا تھا، کوئی دوسری قوم ان کی ٹکر کی موجود نہ تھی۔ یہ لوگ بھی آخرت کے منکر تھے اور بد کردار اور اللہ کے باغی تھے۔ ان پر سخت ٹھنڈی اور تیز آندھی کا عذاب آیا جس نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وَثَمُودَ، اور قوم سمود کے ساتھ، الَّذِينَ، وہ جنہوں نے جابوا تراشا، الصخر چٹانوں کو، بالواد وادی میں۔ دوسری قوم سمود تھی جسے عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ماہر سنگ تراش تھے، پہاڑوں کے اندر اپنے مکان تو کجا، شہروں کے شہر پتھروں کو تراش تراش کر بنا رکھے تھے۔ ان لوگوں کا مسکن وادی القرا تھا جو مدینہ اور تبوک کے راستے پر پڑتا ہے۔ یہ بھی آخرت کے منکر تھے، اللہ کے باغی تھے۔ اللہ نے انہیں زلزلے اور چیخ کے عذاب سے تباہ کر دیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ ان کے پتھروں کے مکانوں میں دراڑیں اور شگاف پڑ گئے، پھر ان میں سے بہت سے مکان پہاڑ کے بوجھ کی وجہ سے کھنڈر بن گئے اور خود زلزلہ اور چیخ کی تاب نہ لا کر مر گئے۔ وَفِرْعَوْنَ، اور فرعون، ذی الاوتاد، میخوں والوں کے ساتھ۔ فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذی الاوتاد، الاوتاد وتد کی جمع ہے، لکڑی یا لوہے وغیرہ کی میخیں، ذی الاوتاد میخوں والا، یعنی بڑے لشکروں والا، جن کے خیمے گاڑنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں میخیں مہیا رہتی تھیں۔ اور فرعون کو میخوں والا کہنے کی بھی کئی توجیہات بیان کی گئی ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ میخوں والے سے مراد اس کی سلطنت کی مضبوطی ہے، جیسے اس سلطنت کی جڑیں میخوں کی طرح زمین میں ٹھونک دی گئی ہوں۔ دوسری یہ کہ میخوں سے مراد اس کی افواج اور لو لشکر ہیں جن کے بل بوتے پر وہ اللہ کا باغی اور مد مقابل بن بیٹھا تھا۔ تیسری یہ کہ جب اس کے لشکر نقل و حرکت کرتے تو خیموں کو نصب کرنے کے لیے بڑی بڑی میخیں استعمال کرتے تھے۔ اور چوتھی یہ کہ جب اس نے کسی کو سولی پر چڑھانا ہوتا تو اسے تختہ دار پر رسیوں سے کسنے کی بجائے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دیا کرتا تھا۔ اور یہ سب باتیں اس کی قوت
اس کی نخوت، غرور اور سنگ دلی پر دلالت کرتی ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم بھی آخرت کی منکر اور ان کی نافرمان تھی۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بحر قلزم میں غرق کر کے دنیا کو ان کے وجود سے پاک کر دیا۔ وفرعون اور فرعون، یعنی کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب عز و جل نے فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو میخوں میں گاڑ کر سزائیں دینے والا تھا۔ فرعون نے جس کو سزا دینا ہوتی اس کے ہاتھ پاؤں میخوں سے باندھ دیتا یا ہاتھ پاؤں میں ہی میخیں گاڑ دیتا تھا۔ اور فرمایا وفرعون ذی الاوتاد، کیا آپ نے میخوں والے فرعون کو نہیں دیکھا کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ پہلے عاد اور سمود کا ذکر آیا، اب فرعون کی مثال پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح سزا دی۔ مفسرین کرام نے ذی الاوتاد کے دو معنی کیے ہیں۔ ایک یہ کہ فرعون جب سزا دیتا تھا تو ہاتھوں اور پاؤں میں ٹھونک دیتا تھا اور اوپر بھاری وزن رکھ کر لوگوں کو ہلاک کرتا تھا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ فرعون کے گھوڑوں کے نال بھی سونے کے تھے اور اس کے خیمے کے کیل بھی سونے کے تھے، اس لیے سے ذی الاوتاد یعنی میخوں والا کہا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مقام پر تین مثالیں بیان کی ہیں، یعنی قوم عاد، سمود اور فرعون کی۔ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے تکبر کیا، زمین میں فساد برپا کیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نافرمان امتوں کے واقعات سے ہم کو بھی حیرت رسید حاصل کرنے والا بنا دیں، اور اپنی اور اپنے رسول پاک علیہ السلام کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے کامل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمانے۔ یا اللہ، نافرمان قوموں کو جو دنیا میں معذب ہوئیں، ہمیں ان کے اعمال افعال سے بچا دے اور ان عذابات سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور گزشتہ ہم سے جو کوتاہیاں اور تقصیرات سرزد ہو گئی ہیں ان کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، اور آئندہ ہماری حفاظت ہر طرح کی معصیت سے فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔